تو ملتان کا جلسہ بالآخر ہو گیا. تمام تر کوشش کے باوجود حکومت اس جلسے کو روکنے میں ناکام رہی. شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ڈنڈا چلایا جاتا یا اٹھایا جاتا تو پھر ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملتی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ اس قسم کے جلسوں کو اتنے بڑے اپوزیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو آرگنائز کیے گئے ہیں وہ روک نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک صحیح لا حاصل ہے. اور اگر آپ نے ڈنڈا چلانا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی نکلیں گے. اس وقت ملک ایسے نتائج ایکسیپٹ کرنے کا یا برداشت کرنے کا متحمل ہو نہیں سکتا. تو وہ جلسہ ہو گیا. اس جلسے کی خاص بات تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں سے مکمل طور پر آپ کو یہ غائب نظر آیا. کل میڈیا کے اندر یہی بات ہوتی رہی کہ جس طرح اس جلسے کے ذریعے کرونا وائرس پھیل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے اسپریڈ کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور میں اس قسم کے اجتماعات کا مخالف ہوں ذاتی طور پر. لیکن جو سیاسی آرگومنٹ بلڈ کیا جا رہا ہے بڑا دلچسپ ہے. وہ اس طرح لگتا ہے کہ صرف کرونا انہی اجتماعات کے ذریعے پھیل رہا ہے. جس شہر میں بیٹھا ہوں اسلام آباد کے اندر, اس کے گرد و نواح میں کوئی جلسہ نہیں ہوا ماں سوائے جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اس کے. اور یہاں کے اور پنڈی کے فگرز اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ایکسپونینشیل انکریز ہے. تو کسی نے یہ تو وضاحت کرنی ہے نا پھر کہ جہاں پر جلسے نہیں ہو رہے تو وہاں پہ کرونا جو ہے وہ کیوں پھیل رہا ہے. تو یہ تو آرگومنٹ بالکل بودا ہے کہ کرونا جو ہے جلسوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک ڈیسپریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومت کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے ڈی لیجٹمائز کرنے کے لیے اس بیانیے کو جو ان جلسوں کے ذریعے آپ کو نظر آتا ہے. آصفہ بھٹو نے کل اپنا سیاسی کیریئر جو ہے عملاً اس کا آغاز کیا. ایکسپوجر ان کا وہ نہیں ہے, لیکن کوائٹلی وہ مختلف میٹنگز کے اندر, کیسز کے اندر آپ کو آصف علی زرداری کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. اور جو ان کے گرد لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر بہت شارپ مائنڈیڈ ہیں. تو کل انہوں نے بھی ماسک اتارا اور یوم تاسیس کے موقع کے اوپر انہوں نے ایک بیان جاری کیا. پڑھا انہوں نے بیان. تو ظاہر ہے بینظیر بھٹو کی بیٹی ہیں تو کچھ نہ کچھ جھلک نظر آئے گی, لیکن ناپختہ ہیں ابھی سیاسی طور پر. ان کی 4 جنریشنز کی پالیٹکس ان کے بلڈ وینز کے اندر ہے, اس کو وہ استعمال کر سکتی ہیں. لیکن ابھی سیاسی طور پر متحرک ہونے کے باوجود ان کو بہت سی منازل طے کرنی ہے اگر انہوں نے اس میدان کے اندر قدم رکھا. لیکن کل اہم اس وجہ سے بھی یہ جلسہ ہوا کہ انہوں نے خود کو متعارف کروایا سیاسی طور پر ایک بڑے پیمانے پر. میڈیا نے چونکہ کور نہیں کیا اس جلسے کو, لہٰذا اس کی وہ ہائپ نہیں ملی جو وہ شاید چاہتی ہوں اس لانچ کے موقع کے اوپر. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے قدم اب اس گہرے پانی کے اندر رکھ دیا ہے. دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ان کو کس طریقے سے گروم کر کے لانچ کیا جاتا ہے. تو ایک فیمیل جو ہے اس نے ہمیشہ ریپرزینٹ کیا ہے بھٹو فیملی کو, چاہے وہ نصرت بھٹو ہوں, چاہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں, غنوہ بھٹو اگرچہ اسٹرینج ممبر ہیں فیملی کی لیکن وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. فاطمہ بھٹو کا کافی پوٹینشیل تھا لیکن وہ کسی اور طرف نکل گئی ہیں, ایکیڈیمک کے اندر چلی گئی ہیں اور انہوں نے پریکٹیکل سیاست سے اجتناب برتا ہے. بختیار بھٹو جو ہیں وہ اس طرف انکلائنڈ نہیں ہے. تو آصفہ بھٹو جو ہیں وہ ایک اثاثہ ہیں جو بھٹو فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتی ہے سیاسی طور پر. ایک لمبی بحث ہے کہ ان کو کتنی مشکلات ہوں گی اور پیپلز پارٹی کی حالت کیا ہے, لیکن لانچ ان کو کر دیا. مریم نواز کا بیانیہ وہی رہا اس جلسے کے اندر جو وہ لے کے چل رہی ہیں. جن لوگوں کا خیال تھا کہ پچھلے دنوں کی مار دھاڑ کے ذریعے اور دھمکیوں کے ذریعے اور ٹویٹس کی بارش کی وجہ سے یہ بیانیہ ختم ہو جائے گا, ڈائیلوٹ ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. مریم نواز نے جو بیان دیا وہ وہی بیان دیا اور وہی تقریر کی جو وہ کرتی چلی آ رہی ہیں, بلکہ اس کے اندر جو کاٹ تھی وہ آپ کو زیادہ نظر آئی. جو ان کا بنیادی اٹیک ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو لایا گیا ہے, سلیکٹڈ ہیں اور سلیکٹرز کے کہنے پر چلتے ہیں اور سلیکٹرز کی وجہ سے طاقت میں موجود ہیں. سلیکٹرز کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہو, جو امپائر کی انگلی کو دیکھ کے آیا ہو اور آج تک انہی کا پلو پکڑ کے چل رہا ہو, اس کو ایسی بات کرنی زیب نہیں تھی. ان کے منہ سے جمہوریت کی بات جو ہے وہ ایک توہین کی طرح لگتی ہے. اب یہ بیانیہ اتنا طاقتور نہ ہوتا اگر عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کچھ بہتر ہوتی ہے. اب کارکردگی چونکہ ناگفتہ بے ہے, لہٰذا اس بیانیے کی جو گونج ہے آپ کو ہر طرف پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس بیانیے کو منوانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے اگر حکومت وقت جو ہے اسی کارکردگی ٹھیک ہوتی, اور اگر وہ لوگ
جو اس بیانیے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں ان کی وہ حالت نہ ہوتی جو شہباز شریف کی اور حمزہ شریف کی کر دی گئی ہے. اس کے اندر آپ دوسری قیادت کو بھی ڈال سکتے ہیں. جو لوگ 50-50 چل رہے تھے ان کو دھکے مار مار کے ہارڈ لائن کی پوزیشن کے اوپر بھجوا دیا گیا ہے, اور وہ پرنسپل لوگ تھے. خاقان نواسی کا نام ذہن میں آتا ہے. وہ لوگ, اگر مفتاح اسماعیل کو بھی بیچ میں ڈال دیں, یہ وہ لوگ ہیں جو طریقے کے ساتھ سیاست کو چلانا چاہتے تھے, لیکن ان کو اتنے دھکے مارے گئے ہیں کہ وہ بھی ہارڈ لائن لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. مفتاح اسماعیل چونکہ کانسٹیچوئنسی پولیٹیشین نہیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ پی ایم ایل این کے اندر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ نے اگر دوستی کی بات کی, ہاتھ بڑھانے کی بات کی, ڈائلاگ کی بات کی, تو آگے سے شدید قسم کی آپ کو پھینٹی لگائی جائے گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یا چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور یا پھر دوسری سائڈ کو جوائن کر لو. تو مریم نواز کا جو بیانیہ ہے اس کو مشہور کرنے میں اور اس کو پارٹی کے اندر مقبولیت دینے میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم طاقت میں آ گئے ہیں لہٰذا چالاکی کے ساتھ اور مہینے گزارنے والی پالیسی جو ہے کہ جی آج آپ یہ کر لیں تو کل وہ ہو جائے گا, وہ پالیسی جو ہے اپناتے ہوئے ہم 5 سال مکمل کروا دیں گے اور اپنے سال بھی مکمل کر لیں گے. تو وہ چالاکی کارآمد ثابت نہیں ہوئی, اور پارٹی کے اندر اس وقت جو غصہ ہے وہ مریم نواز کے بیانیے کے ذریعے آپ کو بنتا ہوا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. نواز شریف کو واپس لانا یا نہ لانا یہ اب ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے. مسلم لیگ نون کے اندر اگر آپ جلسے کی تقاریر کو دیکھیں, جلسے کے اندر اگر آپ شرکت کو دیکھیں, اور اس کے بعد جو چیٹر ہے, پولیٹیکل چیٹر جس کو آپ کہتے ہیں, اگر آپ واٹس ایپ گروپس کا حصہ ہیں مختلف پارٹیز کے, یا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ایون پی ٹی آئی کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اس سیاسی چیلنج کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے, اور صرف یہ سیاسی چیلنج جو ہے یہ تصاویر چھپوا کے ایک پیج والی, اس سے آپ اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے. ہم نے اس کو پولیٹیکلی نپٹنا ہے. تو یہ جو جلسوں کی تقاریر ہیں انہوں نے سیاسی طور پر پاکستان میں بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ڈیولپ کیا ہے کہ آپ تمام تر طاقت کے اور وسائل کے اور ایک پیج پر ہونے کے باوجود اگر آپ نکمے ہیں معاشی طور پر, اگر آپ نااہل ہیں گورننس کے معاملات کے اوپر, تو پھر آپ کو ہر طرف سے مار پڑے گی, آپ کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا ہوگا, اور پارٹی کے اندر سے بھی تنقید کا سامنا ہے. اب حکومت کا جو رد عمل ہے وہ محض گالم گلوچ تک محدود ہے. جس قسم کے بیانات دیے گئے ہیں, اگر آپ نواز شریف صاحب کی والدہ کے حوالے سے فردوس عاشق اعوان کا بیان ہی دہرا دیں تو وہ ایک سمبل ہے جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نیچ ذہنی ہے وہ کس حد کو چھو رہی ہے کہ آپ جو لوگ مر گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر بھی اس قسم کی کمنٹری کرنے سے گریز نہیں کرتے. تو یہ رد عمل جو ہے ظاہر ہے اگر کامیاب ہوتا تو 2.5 سال کے اندر حالت حکومت کی نہ ہوتی جو اس وقت موجود ہے. یہ رد عمل کامیاب نہیں ہوا. سیاسی طور پر کوئی آرگومنٹ اسٹرانگ بلڈ نہیں کیا گیا, ڈائیلاگ کے لیے اسپیس نہیں کریٹ کی گئی, گورننس کو امپروو نہیں کیا گیا, اکانومی کو بہتر نہیں کر پائے, پاکستان کی ڈویژنز جو ہیں ان کو آپ برج میں کنورٹ نہیں کر پائے, اور تمام تر ریاست کے وسائل استعمال کرنے کے باوجود, میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کے باوجود جو بیانیہ ان جلسوں کے ذریعے سامنے آ رہا ہے وہ بیانیہ وہیں پر کھڑا ہے بلکہ بڑھتا ہوا نظر آیا. اور اس بیانیے کو بڑھانے میں دوسری جماعتیں بھی بہت کارآمد کردار ادا کر رہی ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر. تو اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی کا کوئی فیلئر آپ کو نظر آتا ہے تو صرف یہ نہیں تھا کہ ملتان کا جلسہ نہیں کروانے دینا تھا, انہوں نے پکڑ دھکڑ کی, مار دھاڑ کی, اور اس کے باوجود ہو گیا. پولیٹیکل فیلئر اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ فیلئر یہ ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود یہ جلسے ہوئے ہیں اور ان کے اندر وہی بیانیہ جاری و ساری ہے جس بیانیے کو روکنے کے لیے یہ جلسوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑا ایک اسپیکٹیکولر فیلئر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ حکومت کے سامنے اس وقت موجود ہے, اور وہ لوگ جو حکومت کو چلا رہے ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ چلتی ہوئی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. چلتی حکومت کو خطرہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس بیانیے کی بڑھوتی نے جو مریم نواز نے اور مولانا فضل الرحمان نے اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے, پیپلز پارٹی کی قیادت نے, بلوچ قیادت نے اور پشتون دوسری قیادت نے بھی چلایا ہے, اس بیانیے کا چلنا اور اس بیانیے کا بڑھنا سب سے بڑا آرگومنٹ ہے کہ جو اسٹریٹجی اس وقت اپنائی گئی ہے اور 2.5 سال سے لاگو کی گئی ہے, جس کے اندر احتساب بھی ہے, جس کے اندر گالم گلوچ بھی ہے,
وہ بری طرح آپ کو ناکام ہوتے ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ نے اپنے ایکو چیمبر میں رہنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے کمرے میں موجود ہیں جس میں آپ صرف اپنی آواز کی گونج ہی سنتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ ہم ہمدردی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کمرے سے باہر نکل کے دیکھیں تو جو خلق خدا بات کر رہی ہے، اس بات کے اندر اب تندی بھی آ رہی ہے، تیزی بھی آ رہی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم جیسے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر جب بات کرتی ہیں تو وہ اس آواز کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہی ہوتی ہیں جو ہر محلے میں موجود ہے، آپ سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں.